من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کا ذکر، آپ کے اہل بیت کا ذکر، آپ کے گھر والوں کا ذکر سے پہلے بتایا گیا کہ اگر دنیا اور اس کا زیب و زینت چاہتی ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر وہ میرا گھر نہیں، یہ تو فقیری کا گھر ہے. ہاں جی. تو ازواج مطہرات نے آپ کا ساتھ دینے قبول کیا اور دنیا کو چھوڑ دیا. اور اسی طرح پچھلے درس میں یہ بات آئی کہ اگر آپ لوگ غلطی کریں گی تو آپ کو دوہرا عذاب ملے گا. غلطی کا جگہ ایسی ہے، عظیم جگہ ہے، اس میں غلطی بھی عظیم ہوگی. آج کی آیت میں اللہ پاک فرماتے کہ وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، میری نبی کی بیویوں، اگر آپ لوگ اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری کرو گی، وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اللہ کے رسول کی تابعداری کرو گی، وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا، اور نیک عمل کرتی رہو گی، اجرہا مرتین، تو تمہیں اجر بھی ڈبل ملے گا. وہاں کہا تھا نا کہ عذاب ڈبل ملے گا، یا فرمایا کہ تمہیں اجر بھی دوہرا ملے گا، ڈبل اجر ملے گا. اجرہا مرتین، 2 دفعہ اجر ملے گا. یعنی اگر باقی لوگ 1 دفعہ سبحان اللہ کہیں تو 10 گنا اجر ملے گا، لیکن آپ لوگ اگر 1 دفعہ سبحان اللہ کہیں گی تو کتنا؟ 20 گنا. تو فرمایا کہ آپ اللہ اور اللہ کے رسول کی تابعداری کرتی رہو گی، نیک اعمال کرتی رہو گی. تو نیک اعمال کا حکم کس کو ہے جی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کو. تو نیک عمل اتنا ضروری ہے کہ وہ تو ویسے ہی گھرانہ ہی نیک تھا، پاک گھرانہ تھا، لیکن نیک عمل کی ضرورت ان کو بھی تھی. نیک عمل کی ضرورت ان کو بھی. تو ہمیں ہوگی یا نہیں ہوگی؟ فرمایا کہ وَتَعْمَلْ صَالِحًا، تم نیک عمل کرتی رہو گی، اجرہا مرتین، تو تمہیں اجر بھی دوہرا ملے گا. وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، اور اللہ نے تمہارے لیے بہت معزز رزق تیار کر کے رکھا ہے. تو معزز روزی، معزز رزق کون سا ہے؟ جنت والا. جنت میں وہ رزق ملے گا جس کا کوئی انسان دنیا میں تصور ہی نہیں کر سکتا. فرمایا وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، اللہ نے تمہارے لیے رزق کریم، عزت والی روزی کا بندوبست کیا ہوا ہے. پھر ایک اور حکم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کے ذریعے سے امت کی عورتوں کو دیا گیا. ازواج کا ذکر حضور کا ہے، لیکن تمام امت کی عورتوں کے لیے یہ پورا ایک طریقہ، ایک نصاب دیا گیا ہے. فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آتے تھے، کوئی مسئلہ پوچھتے تھے، کوئی سوال کرتے تھے، کوئی تسلی چاہتے تھے، تو لازمی بات ہے کہ دروازہ کھٹکھٹانا پڑتا ہے، پوچھنا پڑتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے. ذرا ہمارے گھروں میں کوئی آ کے گھنٹی بجاتا ہے، بھئی یہ کام ہے، ملنا ہے. تو فرمایا کہ تمہارے پاس اگر کوئی اس طرح شخص آئے اور مسئلہ پوچھے یا کوئی بات کرے تو تم نے نرمی سے بات نہیں کرنی، بات نرمی سے نہیں کرنی.
سخت جواب دینا ہے، تاکہ کسی کے دل میں مرض ہے، کوئی منافق ہے، کوئی کافر ہے، کوئی اس سے غلط فائدہ اٹھانا چاہتا ہے تو اس کو موقع نہ ملے۔ آتے ہیں نا کہ فرمایا کہ عورتیں اگر بات کرے غیر محرم سے تو وہ نرمی سے بات نہیں کریں گی، جس طرح آج کل مٹک مٹک کے ٹیلی فونوں پہ باتیں ہوتی ہیں، تو نرم بات کرنے خاتون کو اجازت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کے ذریعے سے ہمیں سمجھایا گیا، امت کے عورتوں کو سمجھایا گیا کہ تمہارے ساتھ اگر کوئی اجنبی ضرورت پڑ جاتی بات کرنے کی، پوچھنے کوئی آتا ہے، ہم کہتے ہیں جی بھائی جی وہ کار نہیں ہے تے فلاں ہے تے فلاں ہے، بڑے نرمی نرمی سے باتیں شروع ہو جائے، تو فرمایا یہ عورتوں کو یہ اجازت نہیں ہے۔ سمجھایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو ہے، لیکن بتایا ہمیں جا رہا ہے۔ فرمایا یا نساء النبی، اے نبی کی عورتوں، لستن کاحد من النساء، آپ عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، آپ کی بڑی شان ہے۔ لستن کاحد من النساء ان اتقیتن، تمہیں ڈرتے رہنا چاہیے، تمہیں تقوی اختیار کرنا چاہیے۔ فلا تخضعن بالقول، اور بات میں نرمی نہیں ہونی چاہیے۔ فلا تخضعن بالقول، کسی نے بات کی تو آپ نے نرمی سے آگے سے بات نہیں کرنی۔ فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض، پس وہ شخص جو آپ سے بات کرتا ہے اس کے دل میں مرض ہو، وہ نفاق والا ہو، وہ غلط آدمی ہو۔ فرمائے فیطمع الذی فی قلبہ، وہ شخص جو جس کے دل میں مرض ہے تو اس کے دل میں طمع پیدا، امید پیدا ہوگی کہ یار بات تو کوئی نرم آ رہی ہے، بات نرم ہو رہی۔ کیسے اللہ پاک نے کیسا ایک طریقہ بتایا عورتوں کے لیے۔ فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض، وہ شخص جس کے دل میں مرض ہے، غلط ارادوں والے لوگ ہیں۔ فیطمع الذی، ان کے دل میں امید پیدا ہوگی کہ یہاں سے بات بن رہی ہے یا غلط سمجھے گا۔ فیطمع الذی فی قلبہ مرض فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا، دستور کے مطابق بات کرو۔ بھائی نہیں ہے، بس سیدھی سی جواب ہے۔ تو اس لیے ایسی عورتیں جو کہ عام مردوں سے نرم باتیں کرتی ہیں، یا گھر میں مرد نہ ہو، کوئی آئے پوچھے یا ٹیلی فون کرے یا کسی طرح بھی رابطہ کرے، عورت تو ایک فتنہ بھی ہے نا جی، جہاں عورت آئی تو شیطان ساتھ ہی آتا ہے۔ پھر دوسری بات ہے کہ اللہ نے عورت کی ساخت ہی ایسی بنائی ہے کہ وہ جسے پیچھے گزرا کہ وما ہی بعورۃ ان یریدون الا فرارا، کہ ان کے گھر بے پردہ نہیں تھے، گویا کہ عورت کا معنی ہی پردہ ہے۔ جو عورت بے پردہ ہوگی وہ عورت نہیں ہوگی۔ فرمایا کہ آپ کے پاس کوئی آتا ہے اور کوئی بات پوچھتا ہے، کوئی مسئلہ پوچھتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھتا ہے، تو آپ لوگوں نے نرم بات نہیں کرنی، کیونکہ جن کے دلوں میں مرض ہوتا ہے تو بے شمار ایسے لوگ ہیں جو مرض والے ہیں، تو ان کے دل میں امید پیدا ہوگی کہ یہاں بات بڑی نرم آگے سے جواب آ رہا ہے، تو وہ غلط مطلب لیں گے، وہ غلط مطلب۔ فرمایا ایسی بات فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا، ٹیٹ بات کرو۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ اگلا کہے گا بھئی یہاں بس بات سمجھ آ گئی، چلو یہاں سے نکلو۔ اور اگر نرم بات ہوگی تو ان کے دل میں امید پیدا ہوگی، دوبارہ پھر آئیں گے، تیسری بات پھر آئیں گے، پھر اس طرح تعلقات پیدا ہوں گے، اور اس سے کیا ہوگا جی، گناہ کے راستے کھلیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ تو پاک صاف گھرانہ تھا،
آپ کی خواتین ہیں، آپ کی بیویاں، فرمایا کہ وہ ازواجہ امہاتہم النبی اولا بالمؤمنین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے لیے ان کے جانوں سے زیادہ اہم ہے، اور ان کی ازواج و ازواجہ امہاتہم، حضور کی بیویاں امت کی مائیں ہیں، تو وہ ہماری روحانی مائیں ہیں، ان کے لیے اتنا سخت اللہ کا قانون ہے کہ آپ نے نرم بات، تو پھر باقی لوگوں کے لیے سخت ہوگا یا نہیں ہوگا؟ فرمایا اگر تم اللہ اور اللہ کے رسول کی تابعداری کرو گی اور نیک اعمال کرتی رہو گی تو تمہارے لیے اجر بھی ڈبل ہوگا، اجرہا مرتین واعتدنا لہا رزقا کریما، تو جنت کا پھل، جنت کا رزق تمہیں اللہ نے تمہارے لیے تیار کر کے، تو ہر مومن کے لیے، ہر صاحب ایمان کے لیے، ہر صاحب تقوی کے لیے وہ رزق و روزی ملے گی۔ اور اسی طرف ہمیں کہ کوئی بات پوچھے، مسئلہ پوچھے، حضور کا پوچھے، تو بات کیا کرنی ہے؟ نرم بات نہیں کرنی، کیونکہ مریض جن کے دل میں مرض ہوگا ان کو موقع نہیں ملے گا بات کرنے کا۔ تو کیسا پیارا انداز اللہ پاک نے ہمیں مسلمانوں کو سمجھایا کہ تمہاری خواتین جو ہیں وہ اس طرح بات کریں۔ تو آج کل کے دور میں آپ دیکھ لیں کہ خرابیاں کہاں پہ پیدا ہوتی ہیں، وہیں سے پیدا ہوتی ہے جہاں سے نرم بات شروع ہوتی ہے۔ وہ دوبارہ پھر آتے ہیں، دوبارہ پھر آتے ہیں، فون کیا دوبارہ پھر کریں گے، دوبارہ پھر کریں، تو مسئلے خراب ہوں گے۔ تو فرمایا کہ قرآن نے قانون بتا دیا کہ قانون یہ ہے کہ کسی بھی اجنبی آدمی کے ساتھ، غیر محرم آدمی کے ساتھ کوئی نرم بات نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ مریضی دل جو ہیں اس سے غلط مطلب لیں گے۔ فرمایا وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور ایسی بات کرنی ہے جس میں جو عام بات ہو، سمجھ آ جائے کہ بھئی یہاں سے بات سمجھ آ گئی، یہاں سے نکلو۔ اللہ ہمیں عمل اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ